غزوہ موتا یہ پہلا غزوہ ہے جس میں حضرت خالد بن ولید نے اسلام لانے کے بعد شرکت کی، اور یہ غزوہ آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ شرجیل کے پاس حضرت حارث بن عمیر کو خط دے کر روانہ کیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں قاصد کی عزت اور جان کی حفاظت فرض سمجھی جاتی ہے، لیکن اپنی طاقت کے ذم میں شرجیل نے حضرت حارث کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قاصد کی شہادت کی خبر ملی تو سخت صدمہ ہوا۔ کچھ عرصہ تو آپ یہودیوں کی مخالفت دبانے میں مصروف رہے، لیکن یوں ہی اس طرف سے اطمینان حاصل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 مسلمانوں کا لشکر حضرت حارث بن عمیر کی قصاص لینے کے لیے روانہ کیا۔ لشکر کی امارت حضرت زید بن حارثہ کے سپرد ہوئی۔ روانگی سے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد اپنے مشورے سے امیر مقرر کر لینا۔ اور یہ کہہ کر حضور نے لشکر کو الوداع کہہ دیا۔ موتا سرزمین شام کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ جب یہ لشکر موتا پہنچا تو شرجیل نے لشکر اسلام کا احوال معلوم کرنے کے لیے اپنے بھائی سدوس کو 50 سواروں کے ساتھ روانہ کیا۔ مشرکین کا یہ گروہ مسلمانوں کی بے خبری میں پہنچا اور جنگ شروع ہو گئی، چنانچہ سدوس مارا گیا۔ شرجیل کو جب اپنے بھائی سدوس کی خبر کا پتہ چلا تو بہت خوف زدہ ہو گیا اور قلعہ میں پناہ لے لی، اور پھر وہاں سے اس نے ایک اور بھائی کو کیسر روم کے پاس جو یلغار میں تھا مدد لانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ کیسر روم نے اس کے ہمراہ 1,00,000 فوج بھیج دی۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اس فوج کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی۔ جب اس لشکر کی خبر مسلمانوں کو ہوئی تو ان کو تشویش ہوئی۔ بعض لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال سے مطالعہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں ہمیں واپسی کا حکم دیں یا کمک روانہ کریں، لیکن عبداللہ بن رواحہ نے کہا، اے لوگو، جس چیز یعنی شہادت سے تم ڈرتے ہو اسی کے لیے تو اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئے ہو۔ مسلمانوں کو کبھی لشکر کی کثرت نے فتح نہیں کیا۔ بدر کی لڑائی میں ہم بہت کم تھے اور دشمن بہت زیادہ۔ ہمارے پاس بے سر و سامانی کی وجہ سے صرف 2 گھوڑے تھے، لیکن پھر بھی خدائے عز و جل نے کفار جو ہر طرح کے ساز و سامان سے آراستہ تھے ان سے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ اس وقت ہماری مہم کی تکمیل صرف 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے، یا تو ہمیں فتح حاصل ہوگی اور ہمارا نام غازیان اسلام میں شمار ہوگا، یا شہادت نصیب ہوگی، اور اس صورت میں ہم جنت میں اپنے دوستوں سے ملاقات کریں گے۔ ہر صورت میں ہمیں خداوند تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں گے جو ہماری زندگی کا مقصد اعلیٰ ہے۔ صحابہ نے حضرت عبداللہ کی تائید کی، چنانچہ مومنین اور مشرکین کی صف مقابلے کے لیے آراستہ ہوگی۔ حضرت زید مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر کو امیر مقرر کیا گیا، اور حضرت جعفر بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب حضرت جعفر شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھپٹ کر علم اسلامی کو اٹھا لیا اور کفار سے مقابلہ کرنے لگے، لیکن بہت سے کافروں کو جہنم پہنچا کر آپ بھی شہید ہو گئے۔ لڑائی کا عنوان ابتدا ہی سے کچھ بگڑا ہوا تھا۔ ان سرداروں کے شہید ہونے سے کفار کی ہمت اور بڑھ گئی۔ جب عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تو علم اسلامی کو گرتا دیکھ کر کفار اس کی طرف دوڑے، لیکن ثابت بن اکرم نے علم کو فوری اٹھا لیا اور لشکر اسلام سے جو اس وقت ہراساں اور مرعوب تھا مخاطب ہو کر بولے، اے گروہ مسلمین، تم لوگ کسی ایک شخص کو اپنا امیر بنانے پر متفق ہو جاؤ۔ میں نے اسلام کے علم کو سنبھالنے میں مبارزت کر کے ایک نیک کام کیا ہے۔ لشکر اسلام نے جواب میں کہا، ہم تمہاری امارت سے راضی ہیں۔ ثابت بن اکرم نے جواب دیا، میں اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتا، تم لوگ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت پر متفق ہو جاؤ۔ چنانچہ مسلمان اس رائے پر متفق ہو گئے اور حضرت خالد بن ولید کو امیر لشکر بنا لیا گیا۔ علم اسلامی کو لیتے وقت آپ نے حضرت ثابت بن اکرم سے کہا، تم مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہو اور مرتبے میں بھی، کیونکہ تم اصحاب بدر میں سے ہو۔ لیکن حضرت ثابت بن اکرم نے جواب دیا، سب کچھ صحیح، مگر فنون جنگ میں مہارت، شجاعت اور مردانگی تمہارا ہی حصہ ہے۔ فی الواقعہ میں نے تمہیں ہی دینے کے لیے علم اٹھایا تھا۔ حضرت خالد بن ولید امیر لشکر ہوئے تو مسلمان خوف زدہ ہو کر بھاگ رہے تھے۔
یہ حال دیکھ کر حضرت خالد بن ولید کے اشارے سے قطبیہ بن عامر نے پکار کر کہا، مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، آخر تم موت سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہو اور تمہیں ہر جگہ آ کر پکڑ لے گی؟ پھر کیوں نہ میدان جہاد میں مردوں کی طرح جان دے؟ ذرا غور تو کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا اچھا ہے یا بزدلوں اور نامردوں کی طرح بھاگتے ہوئے پشتوں پر دشمن کے تیر کھانا؟ یاد رکھو، جو لوگ موت سے ڈر کر بھاگتے ہیں، دنیا میں کسی حصے میں بھی انہیں ذلت اور نامردی سے نجات نہیں ملتی۔ ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے سینے پر زخم کھائے اور سرخرو ہو کر اپنے معبود دربار میں چلا جائے۔ کیا تم اس معمولی سی بات کو بھی نہیں سمجھتے کہ اگر یوں ہی بھاگتے رہے تو کافر تم میں سے ایک ایک کو مار ڈالیں گے؟ یہ سن کر مسلمان سنبھلے اور حضرت خالد بن ولید نے حیرت انگیز پھرتی اور ہوش مندی کے ساتھ انہیں منظم کر کے دشمن کو آگے بڑھنے سے روکا۔ لڑائی پورے زور پر تھی کہ شام ہو گئی اور دونوں لشکروں نے اپنے اپنے پڑاؤ کا رخ کیا۔ جب صبح ہوئی، حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کی ایسی کایا پلٹی کہ دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کیا یہ وہی لشکر ہے جو کل لڑ رہا تھا۔ مشرکین نے جب لشکر کو اس ترتیب میں دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے اور یہ سمجھے کہ رات ہی رات مسلمانوں کو کمک مل گئی ہے۔ اس خیال نے ان پر ایسا ہراساں طاری کیا کہ مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور راہ فرار اختیار کر لی۔ اس طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو مظفر منظور کیا اور دشمنان اسلام کو شکست ہوئی۔ جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید نے جس بہادری اور تدبر کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کہاں 3000 مسلمان اور کہاں 1,00,000 کفار۔ حضرت خالد بن ولید کے حسن و تدبیر نے اقلیت کو اکثریت پر غالب کروا دیا اور کافر جو خوف زدہ ہو کر میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ جنگ موتا کے دوسرے دن حضرت خالد کا لشکر اسلام کی ترتیب کو بدل دینا ایک بہت بڑی جنگی تدبیر تھی جو خاطر خواہ طریقے پر کامیاب ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح نے ان دشمنان اسلام کی آنکھیں کھول دی۔ معتبر روایتوں کے مطابق جنگ موتا میں حضرت خالد کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی۔ جنگ موتا سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مدینہ کا رخ کیا اور رستے میں ان قلعے والوں کا محاصرہ کیا جنہوں نے جاتے وقت پریشان کیا تھا۔ اس قلعے کو بھی فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو، اس سے کہ آگے بھی ہماری ویڈیو ابھی چلتی رہیں گی، اور اس سیریز کا حصہ اگر آپ ابھی تک نہیں بنے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس سیریز کا حصہ ضرور بنیں۔ ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔